متنازع وقف ایکٹ پر سپریم کورٹ میں سماعت کا آغاز۔ پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون کو آئینی مانا جاتا ہے۔ عدالت تبھی مداخلت کرے گی جب معاملہ نہایت سنگین ہو۔ نئے چیف جسٹس آف انڈیا BR گوئی کا ریمارک۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ اور میں ہوں اسماعیل ریحان۔ سپریم کورٹ نے آج متنازع وقف ترمیمی قانون 2025 کے خلاف داخل متعدد درخواستوں پر سماعت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ نئے چیف جسٹس آف انڈیا BR گوئی نے سماعت کے دوران واضح کیا کہ پارلیمنٹ سے منظور شدہ قوانین کو آئینی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور عدالتیں اس وقت تک کسی قانون میں مداخلت نہیں کرتیں جب تک کہ کوئی انتہائی مضبوط اور ناقابل تردید قانونی بنیاد پیش نہ کی جائے۔ چیف جسٹس گوئی اور جسٹس AG مسیح کی بینچ گزشتہ ماہ نافذ ہونے والے وقف ترمیمی قانون کے خلاف داخل کی گئی متعدد درخواستوں پر سماعت کر رہی تھی۔ اس سے پہلے عدالت نے 3 اہم نکات پر توجہ مرکوز کی تھی۔ وقف بل استعمال کی حیثیت، غیر مسلم افراد کی وقف کونسل اور ریاستی وقف بورڈز میں نامزدگی، سرکاری زمین کی وقف کے طور پر شناخت۔ مرکزی حکومت نے تب عدالت کو یقین دلایا تھا کہ جب تک یہ معاملہ زیر غور ہے ان تینوں نکات پر مناسب کارروائی کی جائے گی۔ سماعت کے دوران سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے بتایا کہ حکومت نے ان 3 نکات پر تحریری جواب داخل کر دیا ہے اور درخواست گزاروں سے گزارش کی کہ بحث کو انہی نکات تک محدود رکھا جائے۔ تاہم سینئر وکیلوں کپل سبل اور ابھیشیک منو سنگھوی نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کے چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے کہا تھا کہ عدالت عبوری راحت پر غور کرے گی۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف 3 نکات پر ہی بات ہو۔ سنگھوی نے کہا یہ معاملہ ٹکڑوں میں نہیں سنا جا سکتا۔ کپل سبل نے قانون پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا یہ قانون وقف املاک کو ہتھیانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں ایسا نظام وضع کیا گیا ہے جس سے کسی بھی قانونی عمل کے بغیر وقف جائیداد چھینی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئے قانون کے مطابق صرف وہی شخص وقف بنا سکتا ہے جو کم از کم 5 سال سے اسلام پر عمل کر رہا ہو۔ اگر کوئی شخص بستر مرگ پر ہو اور اپنی جائیداد وقف کرنا چاہے تو اسے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ 5 سال سے مسلمان ہے۔ یہ سراسر غیر آئینی ہے۔ جب سبل نے بار بار کہا کہ یہ قانون وقف املاک پر قبضے کی کوشش ہے تو چیف جسٹس نے دو ٹوک انداز میں کہا ایسا قانون جو پارلیمنٹ سے منظور ہوا ہو اس کے آئینی ہونے کا مفروضہ ہوتا ہے۔ عدالت تبھی مداخلت کرتی ہے جب کوئی انتہائی واضح اور سنجیدہ معاملہ ہو۔ خاص طور پر موجودہ حالات میں ہمیں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ سبل نے مزید نشاندہی کی کہ نئے وقف قانون کے تحت اگر کسی گاؤں، پنچایت یا نجی فرد کو کوئی اعتراض ہو تو وقف جائیداد کی حیثیت ختم ہو سکتی ہے۔ فیصلہ سرکاری افسر کرے گا جو خود ہی فریق ہوگا اور اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا وقف میری جائیداد ہے، ریاست کی نہیں، اور اب یہی جائیداد مجھ سے چھینی جا رہی ہے۔ کپل سبل نے مسجدوں اور مندروں کے فرق پر بھی روشنی ڈالی۔ ہمارے آئین کے تحت ریاست مذہبی اداروں کی مالی معاونت نہیں کر سکتی۔ حکومت مسجد کی مرمت یا قبرستان کے اخراجات نہیں اٹھا سکتی۔ اسی لیے لوگ اپنی زندگی کے اختتام پر اپنی جائیداد وقف کرتے ہیں۔ مسجدوں میں مندروں کی طرح چندہ یا چڑھاوا نہیں آتا، نہ ہی وہاں 2 سے 3 ہزار کروڑ کا کوئی فنڈ ہوتا ہے۔ جب چیف جسٹس نے کہا کہ درگاہوں کو تو امداد دی جاتی ہے تو سبل نے وضاحت کی کہ وہ مساجد کی بات کر رہے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو سبل نے کہا اگر کسی یادگار کو آثار قدیمہ کے تحت محفوظ قرار دے دیا جائے تو اس کی وقف حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اس میں جامع مسجد سنبھل بھی شامل ہے، یعنی کوئی بھی تنازعہ اٹھایا جائے اور وقف کی حیثیت جاتی رہے۔ یہ نہایت تشویشناک ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قانون کے کچھ حصے مسودے میں شامل نہیں تھے جس پر پارلیمانی کمیٹی نے غور کیا تھا، لہٰذا پارلیمنٹ میں ان پر بحث ہی نہیں ہوئی۔ اس رپورٹ کے تیار ہونے تک سماعت جاری تھی اور سینئر وکیل کپل سبل آئینی خلاف ورزیوں اور اقلیتی حقوق پر اس کے اثرات کے حوالے سے دلائل پیش کر رہے تھے۔ عدالت نے اندیا دیا ہے کہ وہ عبوری ہدایات دینے پر غور کر سکتی ہے، تاہم قانون کے کسی حصے کو معطل کرنے یا کالعدم قرار دینے کے لیے غیر معمولی اور ٹھوس قانونی بنیاد درکار ہوگی۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔